السلام علیکم۔ فراق گورکھپوری نے کہا تھا، میں بس ایک بار لاجواب ہوا جب کسی نے کہا کہ کون ہو تم، اور یہی بات غالب نے کچھ اس طرح سے کہی، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ آج کیمرے کے سامنے اور اپنے احباب کی موجودگی میں مجھے ایک طرح سے پڑھنا بھی ہے بہت کچھ اور آپ سے باتیں بھی کرنا ہے، لیکن اس محفل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ شاید یہی ہے کہ وہ واقعات، وہ باتیں، وہ چیزیں جنہوں نے میری زندگی میں، میری شاعری میں، میرے ادب میں کوئی مرکزی کردار ادا کیا، ان کو ایک طرح سے ساتھ ساتھ یاد بھی کیا جائے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان باتوں کو وہیں سے شروع کروں جہاں سے میں نے شعر کو سمجھنا یا لفظ کی پہچان تھوڑی بہت مجھے ہوئی تھی، تو وہیں سے میں بات کو شروع کروں گا۔ امجد صاحب، آپ ابھی بات کر رہے تھے اپنے علم و ادب کی دنیا میں داخل ہونے اور سیکھنے کی۔ میرا خیال ہے شاید سب سے بنیادی ادارہ اورینٹل کالج تھا جہاں سے آپ کی شاعری کی شہرت کا بھی آغاز ہوا اور ادب کو سیکھنے سمجھنے کا بھی آغاز ہوا۔ تو اس زندگی کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے کہ اورینٹل کالج میں جو آپ نے 2 سال گزارے وہ کس طرح کے تھے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اورینٹل کالج میں میری زندگی کا وہ زمانہ شروع ہوا جب لوگ مجھے پہچاننے لگے، لیکن جب میں خود کو پہچاننے لگا وہ زمانہ شاید اس سے بھی کچھ تھوڑا سا پہلے کا ہے کہ اسکول کے زمانے میں میں جب شعر وزن میں پڑھتا تھا اور اچھے یا برے شعروں پر اپنی رائے دیتا تھا، تو اس وقت میرے جو ٹیچرز تھے شاید وہ زیادہ محسوس کرتے تھے کہ اس میں کوئی لکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس کے بعد 2 3 4 برس میں اس میں رہا کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا چاہیے یا کیا بننا چاہیے، وہ ایک لمبی تفصیل کی بات ہے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ 1965 میں اورینٹل کالج میں داخل ہوا، اردو کے شعبے میں، اور یہیں سے چند ماہ بعد ایک واقعہ ایسا ہوا کہ مجھے یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ شاید میرے لیے زندگی میں بہتر یا بہترین راستہ جو ہے وہ لکھنے لکھانے کا ہی ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ جنگ ستمبر نئی ختم ہوئی تھی اور اس کے لیے اس کے حوالے سے ایک مشاعرہ ہوا تھا، تو مجھے بھی اورینٹل کالج کی طرف سے وہاں شعر سنانے کا موقع، نظم سنانے کا موقع دیا گیا۔ تو جب میں نے وہ نظم سنائی، ایک عام سی ایک بچگانہ سی نظم کہہ لیجیے، وہ تھی کوئی، وہ میرے کسی مجموعے میں بھی نہیں ہے، لیکن اب دیکھیے یہ ہوتا ہے کمال بڑے لوگوں کا کہ اس محفل میں احمد رحیم قاسمی بھی موجود تھے۔ مشاعرے کے خاتمے کے بعد وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ کیا آپ یہ نظم مجھے فنون کے لیے عنایت کریں گے؟ اب یہ لفظ عنایت اتنا بڑا تھا میرے لیے، ایک بہت چھوٹا سا ایک نیا یونیورسٹی میں آیا ہوا لڑکا جو ہے، جس کو بھی بطور شاعر کوئی جانتے بھی نہیں ہیں، اس کو اس زمانے کا جو سب سے بڑے شاعروں میں سے ایک شاعر ہے وہ کھڑا ہو کے یہ کہے، تو اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس جملے نے میری زندگی میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے، اور سب سے بڑی مجھے یہ طاقت دی، تقویت دی کہ شاید میں واقعی شاعر ہوں اور شاعری کر سکتا ہوں، کیونکہ اتنا بڑا شاعر جو ہے یہ نہ صرف اس کی گواہی دے رہا ہے بلکہ وہ میرے کلام کو اپنے رسالے کے لیے مانگ بھی رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید وہ موڑ تھا، اور اس کے بعد پھر اورینٹل کالج میں جو اردو ادب کے ساتھ 2 سال اور اردو کے بڑے بڑے اساتذہ کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا، تو انہوں نے میرے اس یقین کو زیادہ محکم کر دیا کہ مجھے لکھنے پڑھنے کا کام ہی کرنا چاہیے، اور وہ کرکٹ جس کے لیے میں اس زمانے میں دیوانہ ہوا پھرتا تھا، اس کو شاید چھوڑ دینا چاہیے۔ امجد صاحب، آپ کا سارا سفر میرے ساتھ ہے، اور جب آپ صرف نظمیں لکھتے تھے، غزلیں لکھتے تھے، تب سے پھر ڈرامے تک، پہلا سوال تو میرا یہ ہے آپ سے کہ جیسے قاسمی صاحب نے آپ سے کہا کہ یہ مجھے عنایت کر دیجئے، وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو ڈرامے کی طرف جو لے کے آئی؟ جب میں پنجاب یونیورسٹی میں تھا تو میں چیف ایڈیٹر تھا ہمارا محور رسالہ جو پنجاب یونیورسٹی کا ہے، تو اطہر شاہ خان اپنے ہمارے مشہور، انہوں نے بہت لاکھوں میں 3 اور پتہ طرح طرح کی چیزیں بہت عمدہ لکھی، انہوں نے ہیومر کی، ان کا لاکھوں میں 3 چلتا تھا۔ تو اس زمانے میں ٹی وی سیٹ بہت کم ہوا کرتے تھے، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا،
تو ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی وہ مجھے ملتے تھے تو میں ان سے بات کرتا تھا کہ یہ تمہارا جملہ بڑا اچھا تھا، یا یہ سین بڑا اچھا تھا، یا یہ کیا لکھ دیا تم نے، وغیرہ وغیرہ. تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ تم خود ڈرامہ کیوں نہیں لکھتے؟ اب میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ مجھ پر چوٹ کر رہا ہے، کیا گیا کہ بھئی خود لکھ کے دیکھ تجھے پتہ چلے، ایسے ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہو. لیکن اس نے مجھے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. مجھے جب جو تم سوال کرتے ہو یا اعتراض کرتے ہو یا تعریف کرتے ہو، وہ بڑی یعنی اس میں کوئی نقطہ ہوتا ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ شاید تمہارے اندر خود بھی یہ صلاحیت ہے. تو انفیکٹ اس کے وہ کہتے ہیں پرانا لطیفہ ہے کہ چھلانگ کس کے کہنے پہ لگائی تھی، تو کہتا مجھے دھکا کس نے دیا تھا. تو دھکا مجھے اس میدان میں ترشا خان نے دیا تھا. لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آج کے بچوں کی نسبت ہمارے جو رائٹر ہیں، کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے باوجود کہ اس زمانے کے جو 6 رائٹر تھے، منو بھائی ہمارے ساتھ تھے، اشفاق صاحب ہمارے ساتھ تھے، بانو آپا تھی، لاہور میں لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ مجھے تھپکی دینے والوں میں سے تھے کہ تم ڈرامہ لکھ سکتے ہو. لیکن اس کے باوجود مجھے 5 سال لگے ٹی وی پر میرا پہلا ڈرامہ ہونے میں. تو میں یہ آپ کی وساطت سے ہمارے جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو یہ تھوڑی سی ایک نصیحت تو ذرا بھاری بھر کم لفظ ہے، مشورہ ضرور دوں گا کہ یار اس کام کے لیے کام کو سیکھنا بھی پڑتا ہے، محنت بھی کرنی پڑتی ہے. دیکھیں آرٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی انسان کو بلٹ ان ہے، وہ ڈی این آر اس میں آ جاتا ہے. لیکن کرافٹ سیکھنا پڑتا ہے، اور کرافٹ مسلسل سیکھنا پڑتا ہے، ہر آنے والے زمانے کے ساتھ، بدلتے ہوئے زمانوں کے ساتھ اس کرافٹ کو سیکھنا پڑتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں نیٹ پریکٹس کرنی پڑتی ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی نے روشن آرا بیگم سے پوچھا تھا کہ اس وقت دنیا میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے کلاسیکل سنگنگ میں، تو 70 سال کی آپ ہو گئی ہیں، تو اب کیا کرتی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں 6 گھنٹے ریاض کرتی ہوں. میں نے کہا جب آپ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے دنیا میں کسی سے، اور عمر بھی آپ کی اتنی ہو گئی ہے، تو اتنی محنت آپ کیوں کرتی ہیں؟ 6 گھنٹے کیوں ریاض کرتی ہیں جب آپ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں؟ تو ان کا بڑا خوبصورت جواب تھا، انہوں نے کہا اسی لیے تو کرتی ہوں. اب یہ جو بات ہے کہ جب آپ دیکھیں جو کامیابی کا ہوتا ہے نا جی پوڈیم، اس پہ جانے میں محنت یقیناً کرنی پڑتی ہے، لیکن وہاں سٹے کرنے میں اس سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو شہرت مل تو جاتی ہے، لیکن اس شہرت کو قائم رکھنا، اس میں استقامت پیدا کرنا، یہ اس سے بھی، اور یہ کم ریاضت سے آتا ہے. تو میں یہ ہمیشہ مشورہ اپنے بعد میں آنے والے دوستوں کو بھی دیتا ہوں کہ ریاضت، چاہے آپ کتنے بھی مشہور اور مقبول کیوں نہ ہو جائیں، اپنا ہوم ورک ہمیشہ کرتے رہے. یہ جو بڑے بڑے دنیا کے کرکٹر ہیں، ویوین رچرڈ وغیرہ اور ٹنڈولکر اور جیسا، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر کیوں یہ اتنی جان پسینہ مارتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے فن کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم بھی یہ اگر کر لیں تو شاید بہت بہتر بات. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ زندگی خود ایک جھمیلا ہے، لیکن یہ کیا المیہ ہے کہ آپ سے جھمیلے میں بات نہیں ہوتی؟ نہیں بچے، مجھ سے کیا، کسی سے بھی نہیں ہوتی جھمیلے میں بات جو ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ زندگی کی اس بھیڑ میں، اس شور میں جو چاروں طرف آپ کے وبا ہے، زندگی وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. لیکن اس کے باوجود ہم انسان جب اپنی زندگیاں گزارتے ہیں تو اس کے اندر سے ہی ہم گنجائش پیدا کرتے ہیں، اسی بھیڑ کے اندر سے، اسی جھمیلے کے اندر سے وہ پیدا کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات ذرا چیز کو رومانٹیسائز کرنے کے لیے، چیز کو ذرا تھوڑا سا مزیدار، پر لطف اور کیا کہنا چاہیے، ایک ایسا چیز جو ٹیکل کرے کہیں سے، تو پھر ہر فنکار جو ہے وہ کوشش کرتا ہے اپنی کرافٹ کے ذریعے سے کہ وہ اس چیز کو اس میں ایڈ آن کرے. تو میں نے بھی شاید یہی کوشش اس نظم میں کی ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ آپ دوستوں کو بہت پسند بھی آ گئی. تو میں اسی نظم سے میں سب سے پہلے یعنی آپ کو یہی نظم سناتا ہوں کہ زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں. تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں، وقت کی روانی ہے، وقت کی گرانی ہے، سخت بے زمینی ہے، سخت لامکانی ہے، ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے. ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے،
تم کو جو سنانی ہے بات گو ذرا سی ہے، بات عمر بھر کی ہے۔ تم کو جو سنانی ہے بات گو ذرا سی ہے، بات عمر بھر کی ہے، اور عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں۔ عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں، درد کے سمندر میں ان گنت جزیرے ہیں، بے شمار موتی ہیں۔ آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا، بات اس دیے کی ہے، بات اس گلے کی ہے، جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے اور لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ زندگی سے لمبی ہے بات رت جگہ کی ہے، راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے۔ زندگی سے لمبی ہے بات رت جگہ کی ہے، راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے، اور تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے۔ تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے، پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے۔ پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے، ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں، زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جویلے۔ شاعری کا جس طرح ہم اپنی زندگی کو میکنائز کرتے جا رہے ہیں اور مشینوں کے حوالے ہماری زندگی ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح اس کا اثر جو ہے ہمارے فنون لطیفہ پر، آرٹس پر بھی پڑ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک چھوٹی سی نظم میں آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے روبوٹ۔ مجھے فطرت کے حسن بے نہایت سے محبت ہے، مجھے فطرت کے حسن بے نہایت سے محبت ہے، کہ میں خود اس کا حصہ ہوں، کہ میں خود اس کا حصہ ہوں۔ مجھے روبوٹ بننے سے، اسی کی بے کناری میں مجھے حیران رہنے دو، مجھے روبوٹ بننے سے بہت ہی خوف آتا ہے۔ اسی کی بے کناری میں مجھے حیران رہنے دو، مجھے روبوٹ بننے سے بہت ہی خوف آتا ہے۔ نہ چھینو مجھ سے میرے خواب کی یہ انبنی دنیا، نہ چھینو مجھ سے میرے خواب کی یہ انبنی دنیا، میرے رشتے میرے ہمدم، کتابیں شاعری موسم، میرے رشتے میرے ہمدم، کتابیں شاعری موسم۔ مجھے روبوٹ کی صورت مشینی زندگی کی بے ثمر بھٹی میں مت ڈالو، مجھے روبوٹ کی صورت مشینی زندگی کی بے ثمر بھٹی میں مت ڈالو، میری پہچان رہنے دو، مجھے انسان رہنے دو۔ مجھے بہت بہت دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولی سمجھی اور پڑھی جاتی ہے، وہاں وہاں آپ کے چاہنے والے اور عقیدت مند ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ کی خدمات کے اعتراف میں اور آپ کے فن کے اعتراف میں ترکی سے آپ کو نجیب فاضل ادبی ایوارڈ سے اب نوازا گیا، اور آپ پہلے پاکستانی ہیں جس کو یہ ایوارڈ ملا، اور یہ یقیناً ہم بحیثیت پاکستانی قوم اور بحیثیت ایک شاعرہ ہم سب کے لیے قابل فخر اور بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ جیو کے اس پلیٹ فارم سے آپ سب کو، اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اس ایوارڈ کی تفصیل سے آگاہ کیجیے گا۔ اصل میں نے شروع کیا تھا نا کہ وہ اپنے بارے میں بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال ایک مختصر اس لیے میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق میرے اور آپ کے، ہم سب کے اس پیارے ملک سے ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں جب ملک کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم لوگ جو ہیں ریفرنس بن کے رہ جاتے ہیں۔ اصل چیز ہمارا ملک ہوتا ہے۔ جب کسی چیز میں، کسی نقشے پر، کسی بات میں آپ کے ملک کا نام اور اگر آپ کی معرفت آئے، آپ کے ذریعے آئے، تو یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے۔ یہ 6واں نجیب فاضل ایوارڈ تھا ترکی میں، جو ادب کے حوالے سے ان کی گورنمنٹ، ان کا ایک اخبار ہے اسٹار، اور ایک انٹرنیشنل ایجنسی ہے، یہ تینوں مل کر اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں 5 ایوارڈ وہ دیتے ہیں ترکی کے رائٹرز کو، اور ایک ایوارڈ انہوں نے رکھا ہوا ہے جو انٹرنیشنل کلچر کا ایوارڈ کہلاتا ہے۔ تو وہ انہوں نے 2019 میں بلکہ مجھے نہیں دیا، بلکہ پاکستان کو دیا۔ تو اس کے لیے میں بھی اس حوالے سے میں بہت خوش بھی ہوں، اور اس بات پر شکر گزار بھی ہوں کہ ہمارے ملک کو انٹرنیشنلی ادب کے حوالے سے بہت برسوں کے بعد اس طرح سے ریکگنائز کیا گیا ہے۔
देखिए वक्त की बात हम कर रहे थे और उसके साथ मुल्क का ज़िक्र आया, तो क्यों ना मैं सोचता हूँ कि इस मुल्क के जिसके हवाले से हम सब यहाँ बैठे हैं और एक दूसरे की जिसको कहना है सोबत को एंजॉय कर रहे हैं और ज़िंदगी को भी एक लुत्फ़ उठा रहे हैं। छोटे मोटे मसाइल तो रहते हैं, तो वो प्यारा मुल्क जो हमें बड़ी हमारे बुज़ुर्गों ने मेहनत से हासिल किया, बड़ी कदर से, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक शुरू में आपको एक नज़्म है उस वतन के हवाले से सुनाऊँ। ये कुछ इस तरह से है कि मेरे वतन मेरी हस्ती का मुंतहा तू है, मेरे वतन मेरी हस्ती का मुंतहा तू है, मेरे ख़्याल की नुदरत तेरी जबीं तक है, मेरे ख़्याल की नुदरत तेरी जबीं तक है, मैं मुश्ते खाक सही तेरे कारवां की हूँ, मैं मुश्ते खाक सही तेरे कारवां की हूँ, मेरे फ़लक की बुलंदी तेरी ज़मीं तक है, मेरे फ़लक की बुलंदी तेरी ज़मीं तक है, मैं तेरी खाक की आवाज़ बन के उठा हूँ, मैं तेरी खाक की आवाज़ बन के उठा हूँ, मेरी ज़बां में असर दे कि मेरी मौज सदा दिलो नज़र में तमन्ना के फूल महकाए, मेरी सदा मेरे अहले वतन की बन जाए, मेरी सदा मेरे अहले वतन की बन जाए, मैं सैले शौक़ का आगाज़ बन के उठा हूँ। और आखिरी बात है इसका, मेरे वतन मैं तेरी ख्वाहिशों का साया हूँ, मेरे वतन में तेरी ख्वाहिशों का साया हूँ, मैं एक शायर गुमनाम हूँ, मेरे बस में मेरा वजूद था सो आज लेके आया, मेरे वतन मैं तेरी ख्वाहिशों का साया हूँ, मैं एक शायर गुमनाम हूँ, मेरे बस में मेरा वजूद था सो आज लेके आया हूँ, मेरे लहू की सलामी कबूल कर लेना, मेरे लहू की सलामी कबूल कर लेना, ये जिनसे खाम सही रिज़्क़ के पाए बाद सही, मगर ये देख कि किस आरज़ू से लाया, मगर ये देख कि किस आरज़ू से लाया। अमजद साहब, आपने अपनी शायरी के अवाइल में एक नज़्म लिखी थी एक लड़की के नाम से, और उसमें कुछ जिक्र इसी तरह का था कि एक दोशीज़ा सीढ़ियों से उतरती, और ये कोई कॉन्सेप्ट था, तकरीबन मेरा ख्याल है ये कॉन्सेप्ट को 50 साल पुराना हो गया। जी तो आजकल की शायरी में और आजकल आप क्या अपनी शायरी में उस कॉन्सेप्ट की या जो ख्याल आपने पेश किया था उसकी क्या मुताबिकत आज आप समझते हैं? असल में जो ओरिएंटल कॉलेज की हम बात कर रहे थे, तो ये ज़माना उम्र का एक ऐसा हिस्सा होता है कि जब आपका दिल और आपका दिमाग दोनों जो हैं वो पूरी जो है एक स्पीड पर चल रहे होते हैं। आप दुनिया में भी जो अपने नज़रियात हैं, जो आपका वर्ल्ड व्यू है चीज़ों के बारे में, वो भी मुतय्यन हो रहा होता है, और उसके साथ जिसको हम इसका एस्थेटिक जो जमालियाती पहलू कहते हैं, तो वो भी हो रहा है। तो ये जो नज़्म है ये उस जमालियाती हवाले से ताल्लुक़ रखती है। इसमें एक लाइन है, जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती तो ऐसे लगता था जैसे दिल में उतर रही हो। अब वो ज़माना ज़ाहिर है उसके बहुत सारे रेफरेंस भी थे। हमारे यहाँ ओरिएंटल कॉलेज के कुछ दोस्त साथी भी बैठे हैं, तो वो जानते हैं कि सीढ़ियाँ ओरिएंटल कॉलेज के अंदर, उसकी बिल्डिंग के अंदर एक ख़ास तरह की सीढ़ियाँ भी हैं। लेकिन जो ज़्यादा दिलचस्पी की बात इसमें यह है कि ये नज़्म जब मैंने लिखी, ज़ाहिर है उस ज़माने में यूनिवर्सिटी में पॉपुलर वगैरह भी हुई, स्टूडेंट्स में बड़ी रही, लेकिन फिर एक वक्त आया कि मुझे उसे पढ़ने में हिजाब आने लगा, इसलिए कि अब ऑडियंस में बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ भी होती थी जो मेरी बच्चियों की उम्र की होती थी, तो मैं अवॉइड करता था उसे पढ़ने को कि अब मुझे ये नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन बाद औक़ात फरमाइशों की वजह से पढ़ना पड़ जाता था। तो एक ऐसी ही फरमाइश पर एक ऐसा दिलचस्प वाक़या हुआ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक गर्ल्स कॉलेज था, उसमें मैंने जब ये लाइन पढ़ी कि वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती तो ऐसे लगता था जैसे दिल में उतर रही हो, तो बिल्कुल सामने एक बच्ची बैठी थी, उसने कहा सर सहेलियों समेत। तो अब इस नज़्म के साथ बहुत मज़े की बात यादें, लेकिन ये वाक़या जो है ये मुझे भूलता नहीं है। और वो जो मैं आपसे दूसरी बात कर रहा था कि आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा होता है, आपके मुल्क में, आपकी सियासत में,
آپ کے معاشرے میں، وہ بھی آپ کو بہت ہانٹ کرتی ہیں چیزیں، اور آپ چونکہ وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ آپ نئی نئی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں نے ایک نظم لکھی تھی، ہوائے شہر وفا شیاراں. یہ نظم جو ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ حنیف نامے مرحوم ہمارے نصرت رسالہ ایک ہفتہ وار نکالتے تھے، تو اس رسالے میں انہوں نے پہلے ہفتے اس کو اندر چھاپا اور پھر اگلے ہفتے اس کو اس کے فرنٹ پر ٹائٹل پر چھاپا. میرے لیے یہ ایک بڑی خوشگوار بات بھی تھی کہ ادبی دنیا میں بھی مجھے اسی طرح ریکگنائز کیا جا رہا ہے. لیکن اصل چیز یہ تھی کہ اس میں اس زمانے کی جو یوتھ تھی، اس کا جو پروٹیسٹ تھا، جو اس کی مزاحمت تھی، ہر ایسی چیز کے خلاف جو ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے. تو اس حوالے سے یہ نظم جو ہے یہ مجھے بہت پسند بھی ہے، اور میں اس پر میں بہت خوش بھی ہوتا ہوں کہ جو چیزیں، جو خواب ہم نے اس زمانے میں دیکھے تھے، ہمارے بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس تسلسل کو آگے بڑھاتے چل جا رہے ہیں. جی امجد صاحب، دو باتیں میں پوچھنا چاہتا تھا. ایک تو یہ کہ آپ نے بڑے مشاہیر کے ساتھ زندگی گزاری، ادبی مشاہیر خاص طور پر، اور شوبز کے بھی بہت سے لوگ. تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ یادگار واقعات آپ قلم بند کریں اور یادداشتیں اپنی لکھیں جس سے اس دور کے بارے میں کچھ معلوم ہو؟ جی ارادہ تو ہے، لیکن وہ کہتے ہیں خوف فساد خلق جو ہے وہ بار بار مجھے روکتا ہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو خوش دلی تھی وہ بہت تیزی سے کم ہوئی ہے، برداشت بھی کم ہوئی ہے. چنانچہ جب ہم کوئی دلچسپ واقعہ میں بیان کرتا ہوں یا سوچتا ہوں کہ اس کو لکھا جائے، تو مجھے یہ جو ایسے آپ کا آج کل کا سوشل میڈیا ٹائپ ہے اور کچھ اور احباب ہیں، تو وہ اس کو بڑا غلط رنگ دے دیتے ہیں. بعض اوقات کے دیکھیں جی اپنے بزرگوں کے، اپنے سینئرز کو کہ مذاق اڑانے کی باتیں کر، حالانکہ وہ باتیں دلچسپ باتیں ہیں، مذاق اڑانے کی باتیں نہیں ہیں. لیکن بہرحال اس کے باوجود میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ ان باتوں کو لکھا جائے، ان کو شیئر کیا جائے اپنے بعد آنے والے لوگوں سے. بلکہ ایک دو باتیں تو میں بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ احمد ندیم قاسمی سناتے ہیں کہ وہ ایک گاؤں میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ مشاعرے میں وہ تھے، تو وہاں بہت زیادہ شاعر تھے، 150 سارے شاعر تھے، اور ہر شاعر لمبی 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 پڑھتا جا رہا تھا. تو کہنے لگے کہ میں نے اسٹیج سیکرٹری سے کہا کہ دیکھو بھائی ایسے کرو کہ تم ایک اعلان کر دو کہ 5 سے زیادہ شعر کوئی نہ پڑھے. جب وہ اعلان کیا گیا تو اس وقت لوکل چیف ٹائپ شاعر پڑھ رہا تھا. اس نے یہ کہا، سوچا کہ یہ شاید میرے لیے خاص طور پہ اعلان مجھے بے عزت کرنے کے لیے کروایا گیا ہے. تو وہ شعر پڑھ کے تو چلا گیا، پنڈال سے نکل گیا، باہر چلا گیا. تو آدھے گھنٹے کے بعد وہ آیا تو اس کے ساتھ 2 پولیس کے سپاہی تھے. وہ پولیس کے سپاہی اسٹیج پر آئے اور کہنے لگے کہ تم میں سے صدر کون ہے؟ قاسم کہتے میں نے کہا جی صدر تو میں ہی ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا تھانے صاحب کا حکم ہے ان سے 2 غزلیں اور سنو. تو بڑے بڑے فیض صاحب کے ساتھ ہم رہے، مرید نیازی کے ساتھ بہت سفر کیے، فراز کے ساتھ سفر کیے، ادھر انڈیا میں جیسے گلزار صاحب ہیں، جاوید ہیں. تو بے شمار دلچسپ باتیں ہیں کرنے والی، وہ میں ضرور لکھوں گا. اور ساتھ یہ دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو تھوڑی سی وسعت قلب عطا کرے کہ ہم خوش دلی سے ان باتوں کو دیکھ سکیں، اور بہت ساری جو چیزیں ہیں ان میں خام خواہ کی جو جس کو کہنا چاہیے رکاوٹیں وہ کھڑی کرنے کی کوشش نہ کریں. دیکھیں ہمارے تو اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ آسانیاں اللہ عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. تو اللہ تعالیٰ سب کو آسانیاں دے تاکہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکیں. سر میرا یہ سوال ہے کہ آپ کی کردار نگاری جس طرح سے آپ کردار بناتے ہیں تو اس میں ایک مطلب لینئر کردار نہیں ہوتے، اس میں لیئرز ہیں، اس کے اندر ایک ڈیپتھ ہے ہر کردار میں. اور پھر وہ جب آپ کنسیو کرتے ہیں تو کس طرح سے آپ کنسیو کرتے ہیں، اور پھر جو لوگ اسے پرفارم کر رہے ہیں وہ بھی اس میں اگر وہ کنسیو نہیں اس طرح سے کر پائیں گے تو وہ رول بنے گا ہی نہیں. تو اس حوالے سے کوئی اگر واقعہ بھی آپ شیئر کر سکیں محبوب عالم صاحب کا یا کس کو کہہ رہے ہو میں جس طرح وہ عابد علی صاحب کا، تو وہ اچھا لگے گا. آپ کے اس بات کے جواب سے پہلے مجھے صادقین یاد آ رہے ہیں. اس وقت میرے بڑے محبت والے تھے وہ، اور بلا شبہ پاکستان کے جو عظیم ترین فنکار ہوئے ہیں اس میں ان کا نام آتا ہے.
تو ان کی انگلیاں جو ایسے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ یعنی اس طرح جڑ جاتی تھیں آپس میں جب وہ پینٹ کرتے تھے کہ ان کو کیکٹس سے تشبیہ بھی دی جاتی تھی اور وہ کھلتی نہیں تھی. تو ان کی ایک ربائی مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے, وہ میں آپ سے شیئر کروں, اس کے بعد میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں بڑا آرٹسٹ جو ہے وہ کس طرح اپنے فن میں گم ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ دن رات ہو جب شام یا پاؤ پھوٹتی ہے, کنی میرے ہاتھوں سے نہیں چھوٹتی ہے, پھر کام سے دکھ جاتا ہے اتنا میرا ہاتھ, روٹی کو جو توڑوں تو نہیں ٹوٹتی. تو یہ جو اسی طرح لکھنے والا ہو یا اس کو پرفارم کرنے والا, جب وہ اپنے فن میں گم ہو جائے, یعنی اس کریکٹر سے نکل کر, اپنے ذاتی کریکٹر سے نکل کر, شجاعت ہاشمی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ 40 سال پہلے کیا ہوا ان کا مولا داد کا کردار جو ہے وہ آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. عابد علی کا آپ نے نام لیا, اور ہمارے بہت سارے, محبوب عالم اس میں بہت بڑی مثال ہے. تو بات یہ ہے کہ میں نے ڈرامے میں کوشش یہی کی ہے کہ ایک کردار کی وہ جہتیں جو عام طور پر سامنے نہیں آتی لیکن اس کی زندگی میں یا اس کے کردار میں ایک بنیادی رول ادا کرتی ہیں, ان پر اپنے جو میں اس کی شکل دکھاؤں, اس میں اس چیز کو زیادہ سامنے رکھوں. اب میں اس میں کتنا کامیاب رہا ہوں یہ تو آپ دیکھنے والے ہی بتا سکتے ہیں. میں نے آپ کے سفر نامے پڑھے ہیں جن میں بہت دلچسپ واقعات اور چھوٹے چھوٹے چٹکلے ہیں. آج ناظرین کو کچھ بہت دلچسپ واقعات میں شریک کیجیے. تو میں کوشش کروں گا کہ وہ کچھ باتیں جو بیچ میں مجھے یاد آتی جائیں وہ میں کرتا جاؤں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے فلم سٹار سے لہری بڑے بہت کمال کے یہ جو کامیڈین تھے, تو انہوں نے ایک دفعہ جب ہم بہت گرمی تھی تو اتفاق سے ایک دم بادل چھا گئے. تو جب ہم نکلے باہر تو میں نے کہا کہ لہری بھائی دیکھیں موسم کتنا اچھا ہو گیا ہے. کہنے کہ ہاں بھائی بڑا اخلاق سے گھرا ہوا موسم ہے. تو وہ ایک عجیب ان کی اپنی ٹرمینالوجی تھی. پھر ہمارے ڈرامے کے دوران آپ جانتے ہیں بڑے بڑے کمال کے واقعات ہوتے ہیں. میں ان کا نام نہیں لیتا آرٹسٹ کا کیونکہ وہ دنیا میں نہیں ہیں. وہ ایک ان سین ایسا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے ان کی, تو پہلی رات جو ہے جب بیٹی چلی گئی ہے تو وہ بکری اپنی چھوڑ گئی ہے. تو وہ بکری کے ساتھ وہ ایک جیسے ایک بیٹی سے محبت کی اور تنہائی کی ایکٹنگ کر رہے تھے. تو جب وہ سین ختم ہوا, خاموش سین تھا, سین ختم ہوا تو وہ یاور یاد تھے اس کے ڈائریکٹر, تو وہ نیچے آئے تو انہوں نے دکھاتے ہیں اس کو کیا ہوا سین جو ہے. جب دیکھے تو وہ صاحب گئے یاور صاحب کے پاس اور کہنے لگے کہ یاور صاحب آپ نے مجھ سے زیادہ بکری کو دکھایا ہے, تو میرے شاٹ کم ہیں بکری کے زیادہ ہیں. تو یاور صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں سر گجاتے ہوئے کہا چند جی بکری تاڑے تو زیادہ ایکسپریشن دے رہی تھی. سر آپ کی ایک معروف غزل ہے, اس کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں, دلے بے خبر میری بات سن اسے بھول جا اسے بھول جا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی شاعری میں بارش کا استعارہ ایک جیتا جاگتا کردار بن کر سامنے آتا ہے, تو ان بارشوں سے آپ کو لگاؤ ہے یا لگاوٹ؟ بہت اچھی, بڑی اچھی بات کی بچہ. دیکھیں ہر کسی بھی آپ اپنے بھی کبھی بیٹھ کے اکیلے سوچئے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں فطرت کے کچھ مظاہر ایسے ہیں تو لاکھوں, لیکن کچھ ایسے ہیں جو آپ کو ہمیشہ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں. یہ ہر آدمی کی اپنی کیمسٹری کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو باہر کی فطرت میں کون سی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ, کہیں کوئی ایسی آپ کہہ لیجئے ناقابل حل کوئی رشتہ ان میں ہوتا ہے جس کا جو وہ ڈسکور کرنے کی شاعروں میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ شاعر اپنی شاعری کے ذریعے سے اس کو ڈسکور کر بیان کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو بلا شبہ آپ بالکل ٹھیک آپ نے کہا, بارش جو ہے وہ میرے جو خاص استعارے ہیں جو میں نے بہت زیادہ استعمال کیے ہیں ان استعاروں میں سے ایک ہے. اور مجھے یہ غزل اس اعتبار سے بھی پسند ہے کہ آڈینس کو تو ہے ہی, لیکن یہ ہمارے دور کے بڑے بڑے آرٹسٹوں نے, نصرت فتح علی خان نے پہلے گائی,
फिर ग़ुलाम अली ने गाई, फिर हामिद अली ख़ान ने गाई, और इंडिया में कोई 15 के करीब सिंगर हैं जिन्होंने इसको गाया है। तो इस हवाले से ये गज़ल मुझे पसंद है। मैं इसके 2 शेर आपको सुना देता हूँ। आपने इसकी बात की है कि कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। सबा क्या गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। सबा क्या गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। किसी आँख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है गम। किसी आँख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। तुझे ज़िंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। दिल बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। बहुत बहुत